السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے یا اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کے بارے میں۔ جہاں تک ہم سب جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان لائے۔ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام ناموں اور تمام صفات میں کامل و اکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام اور ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی ہم مثل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، سب کے سب بہترین ہیں، سب کے سب اچھے نام ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی بھی قسم کی تعویل کرنا یا تعطیل کرنا یا انکار کرنا یا اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ میرے دوستو اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی بھی نام کو اس سے دعا کرتے ہوئے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، مبارک نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں الحاد کے شکار ہیں، جو کجروی کے شکار ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند بالا صفات پر ایمان لانا، یہ توحید کی 3 قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ایمان لائے، جس طرح سے اہل علم نے بتایا ہے۔ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو صحیح مسلم اور اسی طرح صحیح بخاری کے حوالے سے بھی، اور اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جس نے ان ناموں کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا، اور جو ان ناموں کو شمار کرے گا، اور بعض روایت کے الفاظ میں کہ جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے 99 نام ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ 99 نام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا، یا جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں ہمیں خبر دی۔
لیکن 99 ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے اور دوسرے نام ہیں، جیسا کہ اس دعا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او استأثرت به او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ ہر نام کے ذریعے سے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر نام کے ذریعے سے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، جس کے ذریعے سے اللہ تو نے اپنا نام رکھا یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو اس کے بارے میں بتایا یا اسے علم غیب میں اللہ تو نے محفوظ رکھا۔ تو جو علم غیب میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، وہ بہت سارے اللہ کے اسما ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ لہذا اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے یا جو یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نام جن کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو دی ہے، وہ 99 نام ہیں، اور یا جن کو کوئی شخص شمار کرے گا یا جن کو کوئی شخص یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، جیسا کہ اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے یا شمار کرنے کا کیا معنی ہے؟ کیا اگر کسی آدمی کے پاس 99 نام ہیں اور ان کو اس نے پڑھ لیا، شمار کر لیا، تو کیا اس ثواب کا حقدار ہوگا، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا؟ یا ان ناموں کو یاد کر لیا تو کیا اس کا حقدار ہوگا؟ اہل علم نے اس کا کئی معنی بیان کیا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ کہ جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاہا یا جو ہے بمعنی حفظہا، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ جس نے انہیں یاد کر لیا، شمار کر لیا، نہیں جس نے انہیں یاد کر لیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احصاء یعنی شمار کرنا یہ 3 چیزوں کو شامل ہے، یا 3 مراتب اور 3 درجات کو شامل ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ شمار کرنا، اللہ کے ناموں کو شمار کرنا یا اللہ کے 99 ناموں کو شمار کرنا اور یاد کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ 3 درجات اور 3 مراتب کو شامل ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ان ناموں کو یاد کرنا، 99 ناموں کو یاد کرنا۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ ان کے معانی اور مدلولات کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، ان کے معانی اور مدلولات کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا۔ اور تیسرا درجہ یا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا یا اس کے تقاضے کے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے اسماء حسنہ میں سے یا اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے السمیع، سننے والا۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا شمار کرنا چاہتا ہے یا اس کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اس تینوں درجات کس طرح سے اس پر فٹ آئیں گے؟ سب سے پہلے تو السمیع کو یاد کرنا، شمار کرنا اور یاد کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی اور اس کے مدلول کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ سمیع کے معنی کیا ہے؟ سننے والا، یعنی سمع جو ہے یا سننا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے جس پر یہ نام دلالت کرتا ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سنتا ہے، تمام اصوات اور تمام آواز کو سنتا ہے، ہر طرح کی آواز کو اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، یہ سننے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا اور قیامت تک اگر تمام لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں اور اپنی اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق اللہ کو پکاریں تو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی آواز کو، تمام لوگوں کی پکار کو، تمام لوگوں کی حاجت کو سننے والا اور پوری کرنے والا اور جاننے والا۔ تو السمیع کا معنی یہ، نام کو یاد کرنا، السمیع
دوسرا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، جیسے سمیع کے معنی سننے والا، تو اس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر آواز کو سننے والا ہے اور ہر زبان کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے، اور اسی طرح سے سننا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے جس پر یہ نام دلالت کرتا ہے، تو اس پر ایمان لانا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یا اس کے تقاضے کے مطابق عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب آپ نے اس نام کو یاد کر لیا اور اس کا معنی مفہوم سمجھ لیا اور اس پر آپ اس پر ایمان لے آئے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی باتوں سے بچیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، یا جس کے بارے میں آپ یہ نہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سنیں۔ لہٰذا ان تمام قسم کی باتوں سے، ہر اس کلام سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، محفوظ رکھیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو یہ اس نام کا تقاضا ہے۔ تو من احصاها دخل الجنہ کا معنی یہ اہل علم نے بیان کیا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، میں نے بتایا کہ 99 نام ہیں جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، یا جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اللہ کے 99 ہی نام ہیں، اللہ کے اور دوسرے بھی نام ہیں، جیسا کہ اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یاد کرنے سے یا شمار کرنے سے مراد یہ ہے، ایک تو یاد کرنا، اس کے معنی اور مفہوم اور مدلول پر ایمان لانا، سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، اور تیسرا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے مبارک ناموں کو یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، یا یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، لہذا ہمیں اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے معانی اور مدلولات کو سمجھنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جنت میں داخلہ آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔